اسلامی بینک کا نظام کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے، یہ کوئی مختصر سی بات نہیں ہے جس کا کوئی 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں جواب دیا جائے. یہ تو برسہ برس 40 50 60 سال کی محنت ہے اس کے پیچھے علماء کی، اور بہت تفصیلی ایک محنت ہے. اس کے سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں، معیارات بنے ہوئے ہیں، پورے شریعہ بورڈ بنے ہوئے ہیں. عموماً لوگوں کو بس یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ یار نتیجہ یا رزلٹ دونوں کا سیم ہے. سودی بینک بھی اتنا پروفٹ دیتا ہے، اسلامی بینک بھی اتنا پروفٹ دیتا ہے، یا سودی بینک بھی اتنا پروفٹ لیتا ہے، اسلامی بینک بھی اتنا پروفٹ لیتا ہے. اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناجائز ہوگا. تو کسی چیز کا اگر رزلٹ سیم ہو اس سے حکم سیم نہیں ہو جاتا. ایک گائے ہے، اس کو کوئی مشرک ذبح کرتا ہے، دوسری گائے ہے اس کو کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے. جو پہلی گائے ہے وہ حرام ہے، جو دوسری گائے ہے وہ حلال ہے یہ بھی گائے ہے وہ بھی گائے ہے، اس میں بھی گوشت ہے اس میں بھی گوشت، لیکن جو مشرک نے ذبح کی وہ حرام ہے، جو مسلمان نے ذبح کی وہ حلال ہے. رزلٹ کے سیم ہونے سے حکم سیم نہیں ہو جاتا. لوگوں کو قرآن کریم میں جو اللہ نے سود کو حرام کیا ہے نا، تو حضور پر یہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے اور خرید و فروخت حلال ہے. تو خرید و فروخت میں بھی انسان نفع کماتا ہے اور سود میں بھی انسان نفع کماتا ہے، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سود حرام ہے اور خرید و فروخت حلال ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے کہ خرید و فروخت حلال ہے اور سود حرام ہے، اگرچہ آپ کو ایک جیسا لگتا ہو. تو اسلامی بینک جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ شریعہ پروسیجر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو سودی بینک معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ شریعہ کے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. اس وجہ سے وہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے. اور ہوتا کیسے، ان کے کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں، ایگریمنٹس کیا ہوتے ہیں، بہت تفصیلی موضوع ہے. میں یونیورسٹی کے اندر یہ باقاعدہ پورا سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا یہ پورا سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی 2-3 منٹ کا موضوع نہیں ہے کہ اس کو یہاں بتایا جا سکے. اگر مسجد میں امام نہ ہو تو مقتدیوں میں کس شخص کو امام بنانا چاہیے؟ امام نہ ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی نائب امام ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی نائب امام ہے یا کوئی وہاں پہلے سے طے ہے کہ بھائی یہ شخص نماز پڑھائے گا تو پھر اسی کو پڑھانی چاہیے. لیکن امام بھی نہیں ہے اور نائب امام بھی نہیں ہے جو متعین ہے، پھر ایسے شخص کو نماز پڑھانی چاہیے جو ایک تو دیندار ہو، دوسرا اس کو نماز کے مسائل کا پتہ ہو، تیسرا وہ قرآن کی صحیح تلاوت کر سکتا ہو، نماز پڑھانے کے مسائل جانتا ہو. یہ شرائط اس میں موجود ہوں تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے. اگر سفر میں کچھ نمازیں قضا ہو جائیں اور بندہ اپنے گھر پہنچ جائے تو اب قضا نمازیں سفر ہی پڑھیں گے یا پوری؟ سفر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ جب بھی قضا کریں گے وہ سفری نماز ہی قضا کریں گے، یعنی 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھ کے قضا کریں گے. اور اگر گھر میں کوئی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور آپ سفر میں وہ نمازیں قضا کر رہے ہیں تو پوری ادا کریں گے، سفر والی ادا نہیں کریں گے. میں سعودی عرب سے عرض کر رہا ہوں، یا جمعے کی اذان پورا سال 10:30 بجے ہوتی ہے، کیا اذان کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ وہ لوگ اذان وقت داخل ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں، تو اگر وقت داخل نہیں ہوا تو ایسی صورت میں ظہر کی جمعے کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے. وہ جس فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کا جواز ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں اس کا جواز نہیں ہے. اس لیے جب تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوا اس وقت تک اس نماز کی سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی.